کے تمام ڈپلیکیٹ نیتا تمہاری ایسی 100 سیاسی جماعت کو عبداللہ لات مار دے گا جو شریعت کے خلاف کام کرے گا، جس میں شریعت کی رعایت نہیں، ٹوپی اور داڑھی پہن کر شریعت کا نام لے کر لوگوں کو بے وقوف بنانے والے، اللہ تمہیں کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ شریعت کا غلط استعمال مت کرو، اور سن لو تم صرف ایک سیاسی جماعت ہو، قوم اور سماج کا درد تمہارے اندر نہیں ہے۔ قوم اور سماج کا درد ہوتا عالم دین کو پریشان نہیں کرتے، قوم اور سماج کا درد ہوتا تو کروڑوں روپے کی خرید و فروخت میں تم نے ایمان کا سودا کیا، لوگوں کے عقیدے کا سودا کیا۔ اسی لیے قوم اور سماج کے اندر شریعت سے بڑھ کر ہماری زندگی کے اندر شریعت سے قیمتی چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ شریعت ہے تو ہم ہیں، شریعت نہیں ہے تو پھر ہمارا زندہ رہنے کا کوئی مقصد اور کوئی زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، بہت موقع غنیمت ہے، اب بھی وقت ہے۔ اپنے سماج کے نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، سبق حاصل کیجئے غزہ پٹی کے 5000 نوجوانوں کی زندگی میں۔ پتہ کیا کرتے تھے وہ؟ پوری دن کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا، کسی کے ہاتھ میں ٹوٹے پھوٹے بندوق، کسی کے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی تلوار، کسی کے ہاتھ میں پتھر، کسی کے ہاتھ میں اینٹ لے کر وہ پورے دن مقابلہ کرتے تھے کن سے؟ ظالم انگریز سے۔ لیکن جب رات ہوتی تھی تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، کھانا وانا کھانے کے بعد، تھوڑی دیر آرام کے بعد، وہ تمام کے تمام 3500 نوجوان جو حافظ قرآن تھے وہ تہجد کی نیت مانتے اور قرآن پڑھتے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس سے جو طاقت آتی تھی صبح فجر کی نماز کے بعد جب وہ نکلتے تو پورے دن میں جو تھکان ہوتی تھی، تو جب وہ راستے میں جب رات کو جاگ کر تہجد میں قرآن پڑھ کر جب صبح فجر کے بعد وہ میدان میں نکلتے تھے تو انگریز جو ان کے افسران تھے، جو ان کے آرمی تھے، وہ دیکھ کر ڈر جاتے تھے کہ اتنی طاقت ان میں کہاں سے آتی، کل تو ہم نے فلاں کی ٹانگ توڑ دی تھی، آج دیکھو اسی ٹانگ سے چلتا ہوا آ گیا۔ یعنی سیم ابھی حال ہی میں، یہ تو ابھی کا معاملہ ہے، اب سے کچھ مہینہ پہلے کی بات، شاید تاریخ آپ کو معلوم ہے، تبلیغی جماعت کے ساتھ میں جو حادثہ پیش آیا تھا، جو واقعہ پیش آیا تھا، غالباً مولانا یوسف علیہ الرحمہ کے زمانے میں، پانی پت کے علاقے میں آج بھی بہت زیادہ، ادھر راجستھان کے علاقے میں بارڈر سائٹ میں جائیں گے آج بھی بہت زیادہ جہالت ہے۔ میں راجستھان میں ایک علاقے میں گیا تو وہاں پر ایک جگہ پر ایک گھر میں تقریباً 100 کلومیٹر دوری پہ شہر سے ایک بستی ہے، وہاں پر بلایا گیا، ہم لوگ گئے، وہاں پر دیکھا ہم نے ایک طرف قرآن رکھا ہوا، وہیں پر گنیش جی کی مورتی رکھی ہوئی۔ تو اس کو ہم نے کہا کہ یہ قرآن تو ٹھیک ہے لیکن قرآن کے پاس یہ مورتی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ مولانا یہ مورتی اسی پہ تو یہ قرآن اسی محمد علیہ السلام پر نازل ہوا۔ ہم نے کہا، بولا یہ محمد علیہ السلام کی تصویر ہے، مورتی آج بھی ہے۔ تبلیغ جماعت میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی بڑی قربانی، ان سے بڑے فائدے ہوئے قوم کو۔ تو پتہ ہے آپ کو، جب مولانا یوسف علیہ الرحمہ کو پتہ چلا کہ فلاں علاقے کے اندر میں بہت لوگ مرتد ہیں، پورا کا پورا علاقہ مرتد ہو چکا ہے، ایمان سے کوئی سروکار نہیں، ان کے آبا و اجداد ہی کے زمانے سے ارتداد کی بیماری کے اندر وہ لوگ گرے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو بھی لوگ وہاں پر جاتے ہیں کلمے کی دعوت لے کر، قرآن کا پیغام لے کر پہنچتے ہیں تو وہ واپس نہیں آتے، تو ان کو 2 جماعت تشکیل دینی تھی مولانا یوسف علیہ الرحمہ کو، تبلیغ کی جماعت۔ تو بنگلے والی مسجد کے باہر نکلے اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم کو 20 جانیں چاہیے، جان یہ لفظ استعمال کیا ہے ملفوظات میں، 20 جان چاہیے، افراد نہیں چاہیے، جان چاہیے، یعنی اللہ کے راستے میں کون شہید ہونے جائے گا؟ تو ان میں سے 20 لوگ تیار ہوئے، ایک یہاں سے ایک یہاں سے ایک یہاں سے، پوری ایک جماعت بنی، 20 لوگ تیار ہوئے، 2 جماعت بنائی گئی، وہ فی امان اللہ، اللہ کے حوالے کہہ کر ان کو دعا کر کے رخصت کیا بنگلے والی مسجد نظام الدین مرکز سے۔ وہاں سے جب وہ لوگ باہر نکلے ہیں، جب وہ لوگ گئے ہیں گاؤں دیہات کے اندر پہنچے جہاں ارتداد، تشدد، متشدد لوگ ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اغیار نہیں ہوتے، غیر نہیں ہوتے،
غیر کے اندر یقیناً آج بھی بہت زیادہ ہمدردی ہے۔ میں میرٹھ جاتا ہوں اپنے اسکول کی کتاب کے سلیکشن کے لیے، تو مغرب کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، یہ سب نماز کا وقت ہوتا ہے اس کے پاس میں، تو پتہ اس نے میرے لیے الگ سے کپڑے خریدے ہوئے، جہاں نماز نہیں، کپڑے نہیں، وہ سال میں ایک مرتبہ نکالتا ہے میرے لیے، اور الگ سے ایک نیا لوٹا ہے۔ جب بھی میں جاتا ہوں تو بے طرح احترام سے پیش آتا ہے، اور پھر وہ اسی لوٹے میں پانی دیتا ہے، وضو کیجئے، اور الگ سے ایک جگہ اسپیشل ہے کونے میں، ہم کو کہتا ہے کہ مولانا یہ آپ ہی کے لیے، آپ سال میں ایک مرتبہ جب آتے ہیں اسی دن کے لیے ہے، آج ہی کے لیے آپ رکھیے، نماز پڑھیے۔ بتائیے اتنا احترام، اور اتنا اغیار کے اندر اتنے تشدد نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر میں انجیکشن ڈال ڈال کر نفرت کی سوئی چبھو چبھو کر ان کے دل میں نفرت بھری گئی۔ بیرک ہے تو گئے، یہاں سے جانے کے بعد کسی بستی میں جاتے تھے، مسجد ہے پرانی، اس کی صفائی کرتے، بستی والے آتے، بھائی تم لوگ کہاں سے آئے؟ جی ہم لوگ اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام لے کر پہنچے ہیں، ہم لوگ اللہ رسول کی بات کرنا چاہتے ہیں، سن لیجئے۔ نہیں نکلو یہاں سے، مار کر بھگا دیتے۔ ایک جگہ تو ایسا ہوا کہ اتنی تکلیف دی گئی، اتنی تکلیف دی گئی کہ سب کو پکڑ کر ایک ندی میں ڈال دیا۔ ادھر اس علاقے میں جو بھی ندی ہوگی، بڑی مشکل سے ان لوگوں نے جان بچائی، ان کی غیبی مدد ہوئی۔ اس بیچ ندی میں ایک سوکھا ہوا درخت، وہاں پر ان کو نظر آیا، وہاں پر اس کی ٹہنی اور شاخ پکڑ پکڑ کر پوری رات گزاری۔ عشاء کے وقت کی بات تھی، فجر تک رہے، اللہ کی طرف سے نصرت ہوئی، ورنہ بیچ ندی میں کہاں سے کوئی درخت ملے گا۔ وہاں سے پھر نکلے وہ لوگ، پھر اپنے مشن پر اگلے روز نکل گئے۔ ہوتے ہوتے جب اتنے ظلم ہوتے رہے تو ان میں سے لوگ کم ہوتے رہے، کبھی ایک آدمی نکل گیا ادھر، کبھی دو آدمی نکل گیا، آخر میں 10 لوگ بچے۔ 10 لوگ وہاں سے نکل گئے، ظلم کو برداشت نہیں کر پائے، تو فائنلی ایک زبردست بستی میں پہنچے۔ وہاں پر جو مسلمان مرتد ہوئے تھے وہ سکھ بن گئے تھے، اور سکھ دھرم کا بانی گرو گوبند سنگھ اور گرو نانک ہے، اصل میں گرو گوبند لاسٹ والا گرو ہے ان کا، گرو نانک سب سے پہلا والا گرو، اور یہ گرو نانک نکلا ہے اسلام یہ ہندو دھرم سے، ہندو سے نکلا ہوا ہے، ہندو سے ہی انہوں نے سکھ دھرم کو بنایا ہے۔ وید کو رگ وید، یجروید، سام وید، اتھرو وید سے الگ ہٹ کر انہوں نے اپنی ایک گرنتھ بنائی ہے، اپنی ایک الگ کتاب اور ایک الگ سسٹم اور نظام بنایا، انہوں نے اپنا ایک الگ کلمہ بنایا، اس کا ہندوؤں سکھوں کا کلمہ ہے کہ ایک اومکارا ستنام کرتا بھرت نربو نرویر اکال مورت اجونی سے بھونگر پرساتی۔ یہ پڑھا جاتا ہے ان کے گولڈن ٹیمپل میں امرتسر کے اندر میں، ہمیشہ یہ پڑھا جاتا، یہ اس کو یہ سوتر مانتے ہیں۔ بیرکیف جب 10 لوگ بچے ایک بستی میں گئے تو بستی والوں نے کہا اچھا پھر آپ لوگ آ گئے، ہمیں خبر ملی تھی کہ آپ لوگ آس پاس کے بستی میں گھوم رہے ہیں، اور ہم لوگوں کی دین کو اور ہم لوگوں کی شریعت کو، ہم لوگوں کے آبا و اجداد کی دین کو آپ لوگ غلط بتاتے ہیں، ٹھیک ہے ہم آپ کا علاج کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہماری بات رکھنے دیجئے، ہماری بات سن لیجئے، اس کے بعد جو کرنا ہو آپ لوگوں کو کیجئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا، عشاء کی نماز میں جب وہ لوگ سب جماعت باندھ کر نماز پڑھنے لگے، سب بندی ہوئی، جب وہ لوگ رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، تو پیچھے سے انہوں نے گولیوں سے فائرنگ کی، سب کی پیٹھ پر، کسی کی ٹخن پیر میں، یعنی کم سے کم ایک آدمی کو 5 6 گولی چلائی گئی۔ گولی مار کر چلے گئے وہ لوگ، گولی چلانے والے کچھ ایسے بھی کٹر اور پتھر ظالم ہوتے ہیں۔ طائف کے میدان میں بھی اللہ کے نبی کے سر پر پتھر کی بارش کی گئی تھی۔ کون تھے وہ؟ پاگل تھے۔ آج بھی میں نے اپنے اس پوزیشن سے استعفیٰ دیا تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کو ٹکٹ نہیں ملا تو مولانا نے رشتہ توڑ لیا۔ ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے نہیں، میں نے کہا تھا کہ بہار کے صدر صاحب آپ کسی غریب ایماندار بچے کو ٹکٹ ایک کارکرتا کو دے دیجئے، عبداللہ سر پر اٹھا کر اس کو لوگوں کے بیچ جا کر ووٹ مانگے گا، لیکن اگر ایک شرابی، ایک لوٹیرا اور ایک غلط آدمی کے لیے اگر آپ بولو گے تو ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ کہتے ہیں کہ نہیں، الٹی پلٹی باتیں لکھتے ہیں کہ مولانا کا دماغ خراب ہو گیا ہے، مولانا ایسا ہو گیا ہے، ویسا ہو گیا ہے۔ لاکھ کرو ہمارے صحابہ
کی یہ تاریخ ہے, ہمارے اکابر کی یہ تاریخ ہے کہ جب وہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں تو ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنے والے, ارے ہمارے نبی کی ذات اقدس پر پتھر برسانے والے پاگل تھے, لیکن کبھی بھی انہوں نے پلٹ کر جواب نہیں دیا. آج بھی میرے خلاف الفاظ استعمال کرنے والے ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, اللہ بس تم کو ہدایت دے دے. میں نے شریعت کی اتباع کرتے ہوئے غلط کا ساتھ چھوڑا ہے, اس لیے اللہ مدد کرے گا. اور جب کوئی اللہ کے حوالے کسی میٹر مسئلے کو کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے نصرت ہوتی. جب اما عائشہ کے اوپر تہمت لگائی گئی تو اما عائشہ کے تہمت کو اللہ کے نبی بھی شاید سمجھ رہے تھے کہ شاید ایسا ہوا ہے. جب کوئی ساتھ نہیں تھا, ابو بکر ساتھ نہیں تھے, اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں تھا اما عائشہ پر, تو اما عائشہ نے کہا کہ میرے ساتھ میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتی ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں اللہ نے آسمان سے زمین پر حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ عائشہ کی پوترتا کو بیان کرو. عبداللہ بن ابی بن سلول جب محمد زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو کہا کہ اللہ کے نبی یہ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ الزام آپ پر لگاتا ہے, تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے اس چھوٹے سے معصوم سے صحابی کو کہا کہ یہ جھوٹ بولتا, اے اللہ کے نبی یہ چھوٹا بچہ ہے, اس کا اعتبار مت کیجئے. لیکن وہ بچہ سچا تھا, وہ چھوٹے صحابی تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے غلط مت کہو, میں بالکل سچا ہوں. اگر آپ لوگ نہیں مانتے تو میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا. میرے بھائی اس معصوم سے بچے کی صداقت کے لیے اللہ نے پورے قرآن کریم کے اندر 28ویں پارے کے اندر سورہ منافقون سورت نازل کرتی. جب کوئی حق کے ساتھ رہتا ہے اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی. اللہ کے نبی طائف کے میدان میں حق کے ساتھ تھے. آج سرزمین عرب میں سب سے مضبوط ایمان والا کہیں پایا جاتا ہے تو وہ طائف کا علاقہ, وہاں کے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی پر پتھر برسایا تھا, لیکن اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعائیں کی تھی, اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. آج میں ان AIMIM کے ان کٹر دیوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, AIMIM ایمان نہیں ہے, ان کے ماننے والے کوئی خدا کا فرشتہ نہیں, ان کے ادھیکش کوئی آپ کے نبی نہیں ہے. جھوٹ بھی بول سکتے ہیں جیسا کہ جھوٹ بولا گیا ہے. آپ کا وفادار, آپ کو اگر اتنا ہی عقیدہ ہے تو آپ کو قرآن سے ہونا چاہیے, نبی کی سنت سے ہونی چاہیے. ان جھوٹے جملے بازوں کے باتوں پر اپنی زندگی برباد مت کرو. میں تمہارے لیے بھی وہی دعائیں کرتا ہوں جو اللہ کے نبی نے طائف کے میدان میں دعا کی تھی, اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. میں بھی آج یہی دعا کرتا ہوں کہ ان نوجوانوں کو اللہ صحیح سمجھ دے دے. یہ اندھے ہو چکے, یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے بعد کوئی رہنمائی کرنے والا ہے تو اس زمین پر یہ AIMIM ہے. اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو نبی کی ہستی. اللہ کے بعد اس زمین پر اگر کامیابی کامرانی کہیں مل سکتی ہے, اللہ کے نبی کے بعد تو صحابہ کرام کی زندگی, صحابہ کرام کے بعد کوئی مقدس ہستی اور جماعت ہے تو علماء کرام کی جماعت ہے. کوئی سیاسی رہنما اور رہبر ہمارا کوئی رول ماڈل نہیں ہو سکتا. ہمارا رول ماڈل اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. بہر کیف میرے بھائیوں, ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی. گاؤں والوں نے سوچا کہ مر گئے ہوں گے سب. جب گولی لگتی ہے تو پتہ ہے وہ گولی اس کے اندر زہر تو نہیں ہوتی, لیکن وہ گولی جب گھستی ہے کسی انسان کی باڈی میں تو وہ جو نس ہے, باریک باریک نس ہے, اس کو ڈیمیج کرتی ہے, جس کی وجہ سے بلڈنگ ہوتی ہے, خون بہنے کی وجہ سے آدمی کی موت ہوتی ہے. تو جب گولی لگی 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 گولیاں برسائی گئی. گاؤں والوں نے سوچا اب تو صبح تک آ گئیں گے, صبح ہاں بھائی ان کی لاشیں باندھ کر کے سمندر میں ڈال دیں گے, کنویں میں ڈال دیں گے. پہلے زمانے میں کنواں ہوا کرتا تھا, گاؤں دیہات میں کنویں میں ڈال دیں گے. جب صبح فجر کی نماز کے بعد دیکھے کہ یہ لوگ سب کے سب بیٹھے ہوئے, دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ بیٹھے ہوئے, کوئی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور کوئی ادھر تسبیح پڑھ رہا ہے, کوئی کچھ پڑھ رہا ہے, کسی کی ٹانگ پھیلی ہوئی, کسی کے ہاتھ کسی کے اوپر رکھی ہوئی, کوئی کسی کو وہ کپڑے لپیٹ رہا ہے.
गांव वाले आकर देखकर दंग हो गए। गांव वाले बोरियां लेकर आ रहे थे, कपड़े लेकर, चटाई लेकर आ रहे थे कि उसमें डालकर इन लोगों को लपेट कर उसमें डाल देना है। ताज्जुब में पड़ गए कि ये क्या माजरा है। अरे हमने इतनी गोलियां चलाई लेकिन ये सब के सब जिंदा हैं। मेरे भाइयों, गांव वालों ने क्या कहा कि भाई ये बताओ तुम लोग बचे कैसे? दवाई तो थी नहीं तुम्हारे पास। 5-5 गोली एक एक आदमी को लगे, एक गोली आदमी की जिंदगी खत्म कर देती है, तुम्हारे 5 गोलियां लगी है। AK-47 से गोलियां चलाई जो बॉर्डर पर रखते हैं, AK-47, AK-47 जिसको बोलते हैं, बॉर्डर पर 1.5 किलो 2 किलोमीटर की मार करती है, उसकी इतनी तेज रफ्तार होती। पॉइंट ब्लैंक से गोली चलाई गई करीब से तो और ज्यादा सुराख कर देती। उन्होंने कहा मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। जब कोई अल्लाह की मदद करता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है, अल्लाह के दीन की मदद करता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हें जो गोली लगी, गोली लगने के बाद माजरा क्या हुआ, बचे कैसे तुम? जब अल्लाह किसी को शिफा देना चाहता है ना तो मट्टी में भी शिफा दे देता, उसको भी जरिया बना देता। उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं किया, हमने देखा, हम में से 2-3 साथी को होश आया, उठकर हम बैठे, हमने माचिस लेकर ये जो चटाई है, ये चटाई हमने जलाई। देखो सबके उस पर जख्म के ऊपर में ये चटाई जलाकर हमने उसकी राख को लगाया, राख, और उसी राख में अल्लाह ने शिफा दी है हमें। ये देखिए मेरे भाइयों, क्या ताकत होती है अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह के दीन से, अल्लाह की शरीयत से मोहब्बत करने की वजह से। तो फिर पूरी बस्ती वालों ने उसी दिन उसी वक्त झुककर कहा कि क्या पैगाम, कहा कि रुकिए पैगाम बाद में सुनेंगे, पहले पूरी बस्ती से दूध जमा किया गया, दूध, कढ़ाई में दूध जमा किया गया, और जो 10 लोग खून में लथपथ थे उन सबको दूध से नहलाया गया, उनकी बातें सुनी गई, और फिर वो पूरी की पूरी बस्ती के लोगों को अल्लाह ने हिदायत दी, ईमान में दाखिल हुए, पक्के सच्चे नमाजी बने, दीन के दाई बने, और उनके गांव के अंदर आज भी तकरीबन 150 हाफिज कुरान पाया जाता है उस बस्ती के अंदर। है कोई इस तरह का ईमान वाला आज के ज़माने में? मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, आज भी अगर वैसा जज्बा, वैसी तड़प हो हमारे नौजवानों की उसमें, तो अल्लाह तबारक व तआला आज भी ऐसी नुसरत आपके लिए भेज सकता। किसी के लिए दीवाने मत बनो, किसी के लिए पागल मत बनो। वक्त चूँकि बहुत हो चुका है, मुझे भी सुबह सवेरे निकलना है, मुझे कल पहुंचना है, एक लंबा सफ़र है मेरा महाराष्ट्र पुणे का, वहाँ की कल का प्रोग्राम है, वहाँ हाज़िर होना है। इसीलिए मैं यही दुआ करूँगा अल्लाह की ज़ात अक़दस से कि अल्लाह हमारे नौजवानों को सही रास्ते पर ला दे, और हमारे समाज के माँ बहनों को अपने बच्चों के दिलों के अंदर कुरान करीम की मोहब्बत पैदा करने का निज़ाम और सिस्टम भर दे। यही दुआ करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। हज़रात, हज़रत मौलाना